أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ابھی مولانا آئیں گے ان کو دیجیے گا, ٹھیک ہے, اور بھی رکھیے, اور بھی مہمان آئیں گے. فاصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولكم ہاں, دو کو تو میں جانتا ہوں, ایک کا نام ذہن نہیں ہے, میں پوچھ تو ہے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ خان صاحب, ان کا نام کیا ہے؟ آپ کے ساتھ جو ہیں ان کا نام کیا ہے؟ بطور کام. ہاں, الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. یہ تھے عزیزم ملحان پٹیل, جنہوں نے سورہ آل عمران کی اہم ترین آیتیں تلاوت کی, جس میں مسلمانوں کو وحدت کا بھی پیغام دیا گیا ہے اور ان کا مقام و مرتبہ بھی یاد دلایا گیا ہے کہ تم خیر امت ہو اور تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم دعوت اللہ کے فرائض انجام دو. میں ان آیات کے انگریزی ترجمے کو پیش کرنے کے لیے عزیزم محمد عاطف سہیل کو دعوت دیتا ہوں, جو شعبہ انگریزی دوم کے طالب علم ہیں, کہ وہ ان آیات کا انگریزی ترجمہ پیش کریں. Dear intellectuals, today I stand before you to translate the holy verses into English as they were just recited. I seek refuge in Allah from the cursed Shaitan in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O you who believe, fear Allah as He should be feared, and let not yourself die save as Muslims. And hold firmly to the rope of Allah together and do not become divided. Remember the blessing of Allah upon you when you brought enemies to each other and He brought your hearts together so that you become brothers through His blessings. You were at the brink of a pit of fire
But then they say you follow it. This is how Allah makes His signs clear to you so that you may take the right path. There has to be a group of people from among you who call towards the good and bid the fair and forbid the unfair. And it is these who are successful. Do not like those who become divided and fell into dispute after their clear side had come to them. Those are the ones from whom there is a great punishment. On a day when someone faces shall turn bright and some faces shall turn dark. As for those whose faces turn dark, they shall be questioned. Did you disbelieve after you had accepted the faith? Now take the punishment because you used to disbelieve. As for those whose faces turn bright, they will rest Allah's mercy. They will live there forever. These are the verses of Allah we recite to you with the all veracity. Allah does not intend to do injustice to anyone in the world. To Allah belongs what is the heavens and what is in the earth. To Allah all matters are returned. You are the best ummah ever raised for mankind. You bid the fair and forbid the unfair. You believe in Allah. If the people of Hud had believed, it would have been better for them. Among them there are believers, while most of them are sinners. قرآن مجید کی تلاوت اور آیات کے انگریزی ترجمے کے بعد شان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نعت پاک پیش کرنے کے لیے میں عزیزم مسیح الاسلام متعلق فقہ دوم المحمود علی سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور نعت النبی پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون ہے وجہ تخلیق کون و مکان اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عبد و معبود کے آج بھی درمیان اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں. ماہ خورشید لوح و قلم آپ کے کہکشاں ساز نقش قدم آپ کے. ماہ خورشید لوح و قلم آپ کے کہکشاں ساز نقش قدم آپ کے. زینت بروبر رونق آسماں زینت بروبر رونق آسماں اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں. کون ہے وجہ تخلیق کون و مکان اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں. سب کے رتبے ہیں اعلیٰ
قسم ہر نبی اپنی اپنی جگہ محترم سب کے رتبے ہیں اعلیٰ خدا کی قسم ہر نبی اپنی اپنی جگہ محترم آپ کے بعد محبوب رب جہاں آپ کے بعد محبوب رب جہاں اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہے کون ہے وجہ تخلیق کون مکان اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں مرکز وحی رب آپ کی ذات ہے لب پہ قرآن کے آپ کی بات ہے مرکز وحی رب آپ کی ذات ہے لب پہ قرآن کے آپ کی بات ہے ہر عبادت کی جان شامل ہر اذان ہر عبادت کی جان شامل ہر اذان اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وجہ تخلیق کون و مکان اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں دولت علم دانش عطا آپ کی بات کرتا نہیں رد خدا آپ کی دولت علم دانش عطا آپ کی بات کرتا نہیں رد خدا آپ کی دھڑکنوں میں نہاں ماورائے گمان دھڑکنوں میں نہاں ماورائے گمان اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں دھڑکنوں میں نہاں ماورائے گمان اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں کون ہے وجہ تخلیق کون و مکان اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جی حضرات تلاوت کلام پاک کے بعد آیات کا انگریزی ترجمہ پیش کیا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت پیش کی گئی اس کے بعد طلبہ کے چند پریزنٹیشنز ہیں جن میں ایک مذاکرہ ایک ڈیبیٹ ہے ایک کنورزیشن ہے وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے بارے میں 2025 کے سلسلے میں سپریم کورٹ میں جو کارروائی چل رہی ہے اس میں دونوں فریق کے
موقف پیش کیے جائیں گے اور اس کو ایک انٹرویو کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ میں عزیزم صدیق احمد اور عزیزم مصباح الرحمان ندوی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور صدیق احمد صاحب مصباح الرحمان ندوی کا انٹرویو کریں وقف ترمیمی قانون 2025 سے متعلق۔ ایک ہے نا کرو اچھے سے ماشاء اللہ، بسم اللہ السلام کر آپ میرے خیال چھپ جا رہا ہے اور آپ آگے آپ ان کی طرف رخ کیجیے، ان کی طرف تھوڑا ادھر بھی دیکھنا تو ادھر بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے درمیان ایک نہایت ہی معزز اور محترم مہمان تشریف رکھتے ہیں جو ملت اسلامیہ کی نمائندگی فرما رہے ہیں۔ حالیہ وقت کے قانون پر مسلمانوں کو بہت سے اہم اعتراضات ہیں۔ آج ہم اپنے مہمان سے انہیں اعتراضات کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ حکومت اور وقف کے نئے قانون کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی نسبت سے یہاں جمع فرمایا ہے۔ اس کے بعد میں حضرت الاستاد فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب زیدہ مجدہ ناظم المعہد العالی الاسلامی کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس اہم مسئلے پر گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا ہے۔ جس موضوع پر آپ نے سوالات کیے ہیں اور یا کرنا چاہتے ہیں یہ بہت حساس اور اہم موضوع ہے۔ اس وقت ہندوستان کے پارلیمنٹ اور ہندوستان کی عدالتوں میں جو مسائل زیر بحث ہیں ان میں ایک اہم مسئلہ وقف بورڈ کا بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب سے بی جے پی سرکار نے ہندوستان کی حکومت سنبھالی ہے اس وقت سے آندھی کی طرح قوانین لائے جا رہے ہیں، اور ایسے ایسے قوانین لائے جا رہے ہیں جس کے ذریعہ ہمارے مذہبی وقار کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم سے ہمارے مذہبی حقوق کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی قوانین میں سے ایک قانون ابھی کچھ دنوں پہلے بی جے پی کے پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا وقف ترمیمی قانون 2025 ہے۔ جب اس قانون اور اس بل کو پاس کیا گیا تو اس وقت یہ پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ اس وقت انڈین ریلوے ڈیفنس سسٹم کے پاس اور جتنی زمینیں ہیں اس کے بعد اگر جس ادارے کے پاس سب سے زیادہ زمینیں ہیں تو وقف بورڈ کی زمین ہے۔ حالانکہ یہ پروپیگنڈا بالکل غلط ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو ڈاٹا آپ نے کچھ بتایا تو کیا اس کا ثبوت اور آپ کے پاس کوئی اس کا ڈیٹا ہے؟ جی بالکل، اس کا رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ میں مجموعی طور پر اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ حکومتی رپورٹ کے مطابق ملک ہندوستان میں وقف کی جو زمینیں ہیں وہ تقریباً 9 لاکھ ایکڑ یا اس سے کچھ زائد ہیں، لیکن وقف کی رپورٹ کے مطابق ملک ہندوستان میں جو وقف کی جائیداد ہے وہ 7 لاکھ ایکڑ یا اس سے بھی کم ہے۔ لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس تب ہوتا ہے جب ہم انصاف کے نظروں سے دیکھتے ہیں اور تحقیق میں جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہندوؤں کے مذہبی جائیدادوں کی جو زمینیں ہیں رپورٹ کے مطابق، میں صرف 2 ریاست کا نام لوں گا، ریاست تلنگانہ اور ریاست آندھرا پردیش کے اندر ہندوؤں کے مذہبی جائیدادوں کی جو زمینیں ہیں اس کی تعداد تقریباً 9 لاکھ ایکڑ سے زیادہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈے نہیں کیے جا رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی آوازیں نہیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ حکومت اور نظام دونوں انہی کے کنٹرول میں ہے۔ اگر کوئی بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہی ہمارے ملک کے اس وقت کے حالات ہیں۔ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ حکومت نے وقف کی جتنی جائیدادیں ہیں ان سب کو ڈیجیٹل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اس کی آمدنی، اخراجات اور جائیداد کی تمام تر تفصیلات نیٹ پہ موجود رہیں، جب جو چاہے اپنا موبائل نکالے اور دیکھ لے۔ تو آپ لوگ اسے مخالفت کا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اور جبکہ حکومت تو صرف اور صرف شفافیت چاہتی ہے،
तो क्या शफाफियत पैदा करना कोई बुरी चीज है? बहुत अहम सवाल आपने किया। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि जब इस कानून को पास किया गया तो उस वक्त हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि हम ये कानून इसलिए ला रहे हैं कि हम मुल्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक वेलफेयर को फरोग देना चाहते हैं। हाँ, शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी एक अच्छी चीज है, लेकिन उसके कुछ शरायत हैं। वो शरायत के दायरे के अंदर रहते हुए वो काम करनी चाहिए। आईनी हुदूद और शरी हुदूद के दायरे में रहते हुए शफाफियत की जाए। आपको मालूम है कि वक्फ कोई आम जायदाद नहीं बल्कि एक मुकद्दस मजहबी तसव्वुर है जिसका इस्तेमाल सदियों से मुसलमान अपने शब व रोज की इबादत के लिए करता रहा है, और ये मुसलमानों का हक है जो सिर्फ वक्फ करने वालों की नीयत और शरीयत के मुताबिक ही चल सकता है। क्योंकि हुकूमत अगर दस्तूर हिंद को देखें, दस्तूर हिंद भी इसकी इजाजत नहीं देती कि कोई हुकूमत आकर किसी के मजहबी उमूर में मुदाखलत करे। और मैं रिपोर्ट के मुताबिक ये बता देना चाहता हूं कि अगर आज हम हुकूमत को ये जमीन दे देंगे, ये जायदाद दे देंगे, तो ये वक्फ की जमीन नहीं बल्कि सरकारी जमीन कहलाएगी। फिर सरकार उसे जैसे चाहेगी, जिस तरह चाहेगी इस्तेमाल करने लगेगी। कभी हमारे नमाजों पर रोक लगा दी जाएगी, कभी हमारे इबादत गाहों पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। अगर आज हमने इस बिल की मुखालिफत नहीं की, इस कानून की मुखालिफत नहीं की, तो आने वाले दौर में वक्फ के मकसद और तकद्दुस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ भी बहुत मुश्किल होगा, जबकि हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का संविधान इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता। मैं बता दूं कि आर्टिकल 26 हमें अपने मजहबी इदारों को खुद मुनज़्ज़म करने का हक देता है। इसीलिए हम हुकूमत के डिजिटल निज़ाम के हक में तो हैं, लेकिन हम हुकूमती डोमिनेशन और हुकूमती तसल्लुत के बिल्कुल खिलाफ। चूंकि वक्त की जो जायदाद होती है वो आमी फायदे के लिए होती है, लोगों के फायदे के लिए, तो क्या रियासत का इतना हक नहीं बनता कि उनका मुहासबा करे ताकि गलत उसमें कुछ न किए जा सके और जो गैर कानूनी और नाजायज कब्जे हैं उनको रोके? क्या रियासत का ये हक नहीं बनता? बिल्कुल। अगर कहीं गलती हो और गैर कानूनी इस्तेमाल हो तो उसकी इस्लाह जरूरी है, लेकिन इस्लाह का मतलब ये नहीं कि पूरे निजाम को मरकजी कंट्रोल में ले लिया जाए, पूरे निजाम को सेंट्रलाइज कर दिया जाए। हाँ, इस्लाह की जाए दुरुस्तगी और हुकूक की रियायत के साथ और दस्तूर हिंद के मुताबिक उसकी इस्लाह की जाए। अगर मजहबी इदारों का कोई जिम्मेदार गलती करता है तो उसका मुहासबा जरूर होना चाहिए, लेकिन इंसाफ के दायरे में होना चाहिए। कोई भी सेकुलर ऑफिसर आकर हमारे मजहबी उमूर में मुदाखलत करे तो हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं, क्योंकि वो कानून और आर्टिकल 25 हमें इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता। हमें अपने इदारों को कानून के मुताबिक मुनज़्ज़म करने का हक है, इसीलिए हम हुकूमत की निगरानी के हक में हैं, लेकिन हुकूमत की मुदाखलत के बिल्कुल खिलाफ। आपका एतराज किस बात पे है? हुकूमत ने निजाम को अपने कंट्रोल में ले लिया है इस बात पे, या हुकूमत जो शफाफियत पैदा करने के जो रास्ते और तरीके अपना रही है उस पे? अगर आपका नियत दुरुस्त, आपकी नियत अगर दुरुस्त है और आप शफाफियत चाहते हैं तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारा एतराज सिर्फ नियत पर नहीं बल्कि हुकूमत के तरीक़ेकार पर भी है। हुकूमत का बनाया हुआ निजाम, हुकूमत का बनाया हुआ कानून हमारी शरीयत से बिल्कुल मुख्तलिफ है, दस्तूर हिंद से बिल्कुल कटा हुआ है। वक्फ का निजाम सिर्फ मुहासिबे से नहीं बल्कि वक्फ करने वाले की नीयत और शरीयत के मुताबिक ही चल सकता है। कोई भी गैर शरई ऑफिसर, कोई भी हुकूमती जिम्मेदार आकर वक्फ के जायदादों के मुताबिक फैसला करे कि उसे कहां, किस जगह, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये दस्तूर हिंद के खिलाफ है। हम इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देते। हाँ, निजाम डिजिटल हो, इस्लाहात हो, लेकिन मजहबी इदारों में, मजहबी उमूर में गैर कानूनी कब्जा ना हो। चूंकि वक्त काफी हो चुका है और आखिरी सवाल है, उससे पहले थोड़ा सा पूछना चाहूंगा आपसे कि इस लड़ाई में हुकूमत के साथ जो आपकी लड़ाई है, आपकी और हुकूमत की, तो उसमें सिर्फ मुसलमान ही साथ दे रहे हैं या दूसरा तरफा भी? बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। इसका जवाब मैं बस इतना कहना चाहूंगा इसके जवाब में कि जी बिल्कुल, ये हमारी लड़ाई है, इसमें हमारे लोग तो हमारे साथ हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे साथ वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के अंदर अमन और शांति का पैगाम देना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो आइन और दस्तूर को जानते हैं, वो बिल्कुल हमारे हिमायत में खड़े हैं और वो हमारा साथ देना चाहते हैं। मैं कुछ वक्त लेना चाहूंगा और तारीख पर भी गुफ्तगू करना चाहूंगा कि सिर्फ ये एक वक्फ बोर्ड का मामला नहीं, इससे पहले बहुत से ऐसे केसेस आए जिस पर बिरादरान वतन हमारे साथ खड़े थे।
برادران وطن ہمارے ساتھ کھڑے تھے، تاریخ کے صفحات کو آپ پلٹیے تو آپ دیکھیں گے گجرات کے کیس پر گجرات مائک پر چلا رہے تھے ہم، لیکن یقیناً گجرات کے کیس کو سب سے پہلے عدالت میں لے جانے کا کام جس شخص نے کیا تھا اس کا نام تیستا سے تلوار تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ اسی طرح بابری مسجد کے مسئلے کو لے کر انصاف کی آخری امید لے کر سپریم کورٹ کے چوکھٹ میں جو وکیل کھڑے تھے ان میں سے ایک راجیو دھون تھے جو مسلمان نہیں تھے۔ جب مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا تھا تو اس وقت سیلوٹ ہے شہید ہے منتھ کرے کو جنہوں نے بتایا کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا، دہشت گردی کے اور بھی چہرے ہوا کرتے ہیں۔ اور آج وقف قانون کے متعلق حکومت اور نفرت طاقتوں کے سامنے جو شخص دیوار بن کر کھڑا ہے اس کا نام کپل سبل ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی لیے پہچانیے ایسے چہروں کو اور مضبوط کریے ہندوستان کو۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب تو بہت خوب تھا، لیکن میرا سوال وہ نہیں تھا، میں بس اتنا جاننا چاہتا تھا کہ آپ کی ایک لڑائی میں کوئی اور دوسرے ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں۔ وقت کم ہے اس لیے اب میں بنا کسی آپ سے پوچھے آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں آپ کے خیال میں جو نیا وقت ترمیم ہے اس میں کون کون سی تبدیلی اور کتنی تبدیلی ہو جائے تاکہ وہ آپ کو قابل قبول ہو سکے؟ دیکھیے میں خود وقت لینا چاہوں گا۔ پہلی بات جو آپ نے کہی کہ کوئی طبقہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں، میں نے اس کی تشریح کی کہ ہاں جو ایسے طبقے جو ایجوکیٹڈ طبقے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہیں، برادران وطن میں سے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ہماری حمایت کرتے رہیں گے۔ جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی آوازیں اٹھتی ہیں ایک طبقہ جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور آخری سوال جو آپ نے کہی کہ ہمارے مطالبات کیا ہیں، سب سے پہلے تو ہمارے حکومت کے سب سے واضح مطالبات یہ ہیں کہ وہ اس قانون کو واپس لے اور وقف بورڈ کی خود مختاری کو بحال کی جائے، فیصلے فقہ کے ماہرین علماء اور وقف کرنے والوں کے مشورے سے ہوں، محاسبہ اور ڈیجیٹل نظام کو زبردستی نافذ نہ کیا جائے بلکہ مذہبی اداروں کی رضامندی کے ساتھ اس کو نافذ کیا جائے۔ اور سب سے اہم اور آخری مطالبات ہم حکومت سے یہ کرتے ہیں کہ وہ مذہبی اداروں میں اور مذہبی امور میں حکومت اپنے مداخلت سے رک جائے، حکومت ہمارے مذہبی امور میں مداخلت نہ کرے۔ اگر ہم یہ آواز اٹھاتے ہیں اور اگر ہم یہ کہتے ہیں تو ہمیں حکومت دشمن سمجھتی ہے۔ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم حکومت کے دشمن نہیں ہیں، ہم اپنے وقار کے محافظ ہیں۔ اصلاح ہو، شریعت کی رہنمائی میں ہو، شفافیت ہو، آئین کے دائرے کے اندر ہو، ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے حقوق کو چھینا جائے، ان کے حقوق کو متاثر کیا جائے، ان کے اداروں میں ان کے مذہبی امور میں مداخلت کی جائے اور انصاف کا قتل کیا جائے۔ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وقف کے مذہبی تشخص کا احترام کرے۔ اگر حکومت واقعی ٹرانسپیرنسی اور پبلک ویلفیئر کو فروغ دینا چاہتی ہے تو اس قانون کو واپس لے لے اور ہمیں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت صرف مداخلت کرنا چاہتی ہے، ہمارے مذہبی امور کو تبدیل کرنا چاہتی ہے اور ہمارے وقف کے تقدس کو محض ایک محکمہ جاتی فائل بنانے کی کوشش کرے گی تو ہم کبھی خاموش نہیں رہیں گے، ہم ہمیشہ اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اصلاح شریعت کی رہنمائی میں ہو، انصاف کے دائرے میں ہو۔ حکومت سے بس ہماری یہی اپیل ہے کہ اس قانون کو واپس لے کر ہندوستان میں رہنے والے جتنے مسلمان ہیں یا جتنے مذہب کے ماننے والے ہیں سب کو ان کے حقوق کے مطابق چلنے کا حق دے۔ یہی ہماری حکومت سے اپیل ہے۔ جزاک اللہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہماری دعوت میں لبیک کہا۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حالیہ قانون نے مسلمانوں کو تشویش اور بے چینی میں ڈال دیا ہے۔ اس سلسلے میں نے سوچا کہ جو لوگ وقف کے تحفظ میں اور شریعت کو جاننے والے ہیں ان میں سے کسی ایک عالم دین کو دعوت دوں اور ان سے اس موضوع پہ بات چیت کروں۔ تو میں نے حضرت کو دعوت دی اور آپ کے سامنے انہوں نے اس موضوع پر واضح گفتگو کی۔ اب ان کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ اس موضوع پہ اب کوئی اور اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں ملک بھر میں جو کوششیں ہو رہی ہیں یقیناً حکومت اس پہ نظر رکھے گی اور جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ سنی بھی جائیں گی۔ اب چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اس لیے ہم اپنا ڈیبیٹ یہیں ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر الجزاء واحسن الجزاء۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب صدیق احمد صاحب اور مصباح الرحمان ندوی۔ صدیق احمد صاحب نے انٹرویو کیا مصباح الرحمان ندوی کا اور انہوں نے وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 پر جو مسلمانوں کا موقف ہے اور اس قانون پر جو اعتراضات ہیں ان کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں اور آرٹیکل
14 اور 25 26 اور دیگر دفعات جو دستور ہند میں ان کی روشنی میں انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی. اور یہ طلبہ کی اپنی ذاتی محنت ہے، ان کا ذاتی شعور ہے. اپنے طور پہ انہوں نے وقت کو جتنا سمجھا اسی دائرے میں رہ کر انہوں نے اس موضوع پر گفتگو کی. اس سلسلے میں جو کوششیں آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ ایک تحریک کے طور پر اس قافلے کو لے کر بورڈ آگے چل رہا ہے اور یہ کوششیں رواں دواں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو برآمد فرمائے. اس وقت اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عزیزم عمر عبداللہ ندوی جو شعبہ انگریزی دوم کے طالب علم ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور خواتین کے حقوق و واجبات منوسمرتی اور اسلام کی روشنی میں پیش کریں. چونکہ عام طور پر مسلمانوں پر اور اسلام پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں خواتین کے حقوق پامال کیے گئے ہیں اور حقوق سے محروم کیا گیا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ منوسمرتی میں عورتوں کے حقوق کے تعلق سے کیا باتیں کہی گئی ہیں اور اسلام نے عورتوں کا مقام کتنا بلند کیا ہے. عمر عبداللہ ندوی اسٹیج. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف. محترم سامعین اکرام، اساتذہ اعزام اور رفقائے گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا موضوع یوں تو سماجی نوعیت کا ہے، لیکن حقیقتاً یہ ایک اصولی، فکری اور تہذیبی معرکہ ہے. یہ ایک آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ ہے. آج میں آپ لوگوں کے سامنے منوسمرتی اور اسلام میں خواتین کے حقوق و مقام کا تقابلی تجزیہ پیش کروں گا. ایک کمپیریٹیو انالیسس آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. ہندو مذہب کے تعلق سے یہ نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے، یہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہندو مذہب خواتین کو انتہائی عزت، وقار اور اہمیت دیتا ہے. انہیں دیوی کا درجہ حاصل ہے، ان کی عبادت اور پوجا کی جاتی ہے. لیکن کیا حقیقتاً ایسا ہی ہے؟ کیا ہندو مذہب خواتین کو عزت اور وقار عطا کرتا ہے، انہیں آزادی عطا کرتا ہے، یا صرف صدیوں پر مشتمل اپنی ظالمانہ تاریخ کو چھپانے کے لیے یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں؟ کیونکہ عبادت کرنا، پوجا کرنا، دیوی بنا دینا، اس کو ہندو معاشرے کے مطابق کوئی عزت و شرف کا معیار تصور نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ وہاں تو سانپ کی بھی پوجا ہوتی ہے، وہاں چوہے کی پوجا ہوتی ہے، حتیٰ کہ خنزیر تک کو بھگوان کا اوتار مانا گیا ہے ورہا کی شکل میں. تو کس طرح یہ تسلیم کر لیا جائے کہ خواتین عزت و شرف اور وقار کی حامل ہیں، جبکہ اسلام کے تعلق سے ایک جھوٹا پروپیگنڈا، ایک فالس نیریٹو پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام خواتین کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرتا ہے، ان کی آزادی کو سلب کر لیتا ہے، اسلام عورت کو گھر کی چار دیواری کا قیدی بنا دیتا ہے، اور مسلم معاشرہ میل ڈومینیٹڈ ہوتا ہے. آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں کہ مسلم معاشرہ میل ڈومینیٹڈ نہیں ہوتا. اسلام صنف نازک کے لیے کسی رحمت سے کم نہیں. اس لیے آج ہم ان جھوٹے الزامات لگانے والوں کے جھوٹے الزامات کو جانچیں گے اور ان کی خانہ تلاشی کریں گے، کیونکہ پروپیگنڈا کا جواب کاؤنٹر پروپیگنڈا ہونا چاہیے، نہ کہ ڈیفینسو اسٹریٹجی اختیار کرنا، معروضی انداز اختیار کر لینا. منوسمرتی یہ وہ کتاب ہے جسے ہندو لیگل اسکرپچرز میں بنیادی مقام حاصل ہے اور قانونی کتب میں اس کا درجہ بہت بلند ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کتاب اتنی مقبول نہیں ہے. اس کتاب میں کل 12 ابواب ہیں، 12 ادھیائے ہیں اور تقریباً 2694 شلوک ہیں. اس کتاب کی تصنیف 120 سے 170 قبل مسیح بفور کرائسٹ میں ہوئی ہے. محترم سامعین اکرام، اگر ہم منوسمرتی میں انسانی اقدار، حقوق، انصاف اور ہیومن رائٹس اور ویلیوز کو تلاش کریں تو ہمیں وہاں پر صرف شودر طبقات، پسماندہ طبقات، دلیتوں اور بالخصوص خواتین کی ذلت، پامالی، ہیومیلیشن کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے. عورت کے تعلق سے تو منوسمرتی کی رائے انتہائی ذلت، تحقیر اور پابندی پر مبنی ہے. باب 9 شلوک 13 میں منوسمرتی کہتی ہے
کہ عورت زندگی کے کسی بھی مرحلے میں آزاد نہ رہے، وہ بچپن میں باپ کے تابع، جوانی میں شوہر کے زیر حکم اور بڑھاپے میں اپنی اولاد کے ماتحت زندگی گزارے، وہ آزاد نہ رہے۔ اس کے علاوہ ایک انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ اس کے نکاح اور شادی کے بعد کی زندگی کا ہوتا ہے۔ اس معاملے میں بھی منوسمرتی عورت کو حکم دیتی ہے باب 9 شلوک 18 میں، ادھیائے 9 شلوک 18 میں، کہ ایک عورت کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، چاہے شوہر بدسلوک ہو، بد کردار ہو، اپنی جسمانی خواہشات کی باہر آزادانہ تکمیل کرتا پھرے اور تمامی اخلاقی صفات سے محروم کیوں نہ ہو۔ جس طرح منوسمرتی عورت کو خاندانی اور معاشرتی مقام سے محروم کر دیتی ہے، اسی طرح اسے مذہبی اور روحانی ترقی کے ہر امکان سے بھی دور کر دیا گیا ہے۔ عورت کے لیے منوسمرتی باب 9 شلوک 69 میں یہ کہتی ہے کہ عورتوں کے لیے مذہبی علوم حاصل کرنا، مقدس کتب کا مطالعہ کرنا، ویدک علوم سیکھنا، ان سب میں سے کسی کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عورتیں جھوٹی اور ناپاک ہوتی ہیں۔ اس کے برخلاف اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو اسلام معاشرے کے تقاضوں کے عین مطابق عورت کو بنیادی حقوق عطا کرتا ہے، عورت کو علمی، معاشرتی، مذہبی، روحانی مقام عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ نساء میں کہ وعاشروہن بالمعروف، کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے پر، بھلے طریقے پر زندگی بسر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سنن ترمذی ابواب المناقب میں کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم سب میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے حق میں بہترین ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیمات پر صرف قولاً ہی زور نہیں دیا، اپنی ساری زندگی اس پر عمل کیا، اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی اسی کی تعلیم دی۔ اسلام نے خواتین کو بھی علمی میدان میں بے مثال مقام عطا کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ علمی میدان میں انتہائی اہمیت، عزت اور وقار کی حامل تھی۔ آپ کی قرآن فہمی، آپ کی حدیث فہمی اور علم فقہ کا یہ حال تھا کہ جلیل القدر صحابہ کرام جب کسی مسئلے میں دشواری محسوس کرتے تو آپ سے رجوع فرماتے۔ کئی صحابہ اور تابعین آپ کے شاگرد تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اہل خانہ کو، اپنے ازواج مطہرات کو دینی تعلیم دیتے، انہیں دین سکھاتے اور اہم معاملات میں ان سے مشورے فرماتے اور اس پر عمل بھی فرماتے۔ لیکن منوسمرتی عورت کو کسی بھی اس طرح کے حق دینے کا انکار کرتی ہے۔ عورت کے تعلق سے منوسمرتی چاہے وہ بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، ہر طرح کے حقوق سے انکار کرتی ہے۔ باب 5 شلوک 154 میں منوسمرتی یہ کہتی ہے کہ عورت کو کسی بھی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کی زندگی مرد کے تابع ہے۔ نکاح کے تعلق سے یہ کہتی ہے کہ شادی میں رضامندی اور عدم رضامندی، اس کے کنسنٹ اور ڈس ایگریمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی شادی ہوگی تو اس کے ولی کی، اس کے باپ دادا کے حکم کے اعتبار سے ہوگی، جبکہ اسلام عورت کی رضامندی کو نکاح میں بنیادی شرط قرار دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنکح الایّم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن، کہ عورت چاہے بیوہ ہو یا چاہے کنواری، اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ اسلام بیوہ عورت کو بھی نکاح کا مکمل اختیار دیتا ہے، بلکہ اس کی طرف اسلام نے ترغیب دی ہے، لیکن منوسمرتی میں بیوہ کے دوسرے نکاح کا کوئی تصور موجود نہیں، کیونکہ باب 5 ادھیائے 5 شلوک 154 میں ایک نیک اور باکردار خاتون کی یہ صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد تمام زندگی تنہا گزار دے، چاہے وہ جوان ہی کیوں نہ ہو، جبکہ اسلام اس طرح کی کوئی پابندی عورت پہ نہیں لگاتا۔ بلکہ ہندو معاشرے میں تو قدیم رواج یہ تھا کہ اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو بھی اس کی چتا کے ساتھ جلا کر ستی کر دیا جاتا، کیونکہ ہندو معاشرے میں بیوہ خواتین کا وجود نحوست ہے۔ جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ نکاح کا ایک اہم مقصد حصول اولاد بھی ہوتا ہے، انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ اسے اولاد ہو، لیکن اس معاملے میں بھی منوسمرتی نے عورت کے ساتھ بےہودگی کا معاملہ اختیار کیا۔ اگر شادی کے بعد شوہر فزیکلی اس بات پر کیپیبل نہ ہو کہ وہ اولاد پیدا کر سکے تو اس صورت میں منوسمرتی عورت کو انتہائی بےہودہ اور نازیبہ عمل کا حکم دیتی ہے، جو ادھیائے 9 شلوک 59 میں آتا ہے کہ اگر شوہر فزیکلی اس بات پر کیپیبل نہ ہو کہ اولاد پیدا کرے تو اس کی بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے کسی قریبی رشتہ دار سے نیوگ کرے، یعنی کہ اس سے فزیکلی انٹیمیٹ ہو، اس سے جسمانی تعلق قائم کرے، جس کے نتیجے میں اولاد حاصل کرے۔ اسلام خاتون کے ساتھ اس طرح بےہودگی کا کوئی معاملہ نہیں کرتا۔
اگر اولاد نہیں ہو رہی تو اسلام عورت کو کوئی حکم نہیں دیتا کہ وہ غیر مرد کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر کے اپنے پاکیزہ وجود کو پلید کرے۔ یہ تو تھے خاندانی و معاشرتی معاملات۔ مذہبی معاملات میں بھی منوسمرتی کی رائے عورت کے تعلق سے ناانصافی پر مبنی ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ اسے مقدس کتب کے مطالعے کا کوئی حق نہیں، اسی طرح جو لوگ دین میں خدا کے نزدیک ڈیوائن پروگزیمیٹی حاصل کرنے کے لیے، خدائی تقرب اور بزرگی حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوششیں کرتے ہیں، انہیں بھی حکم دیا گیا ہے ادھیائے 9 شلوک 158 میں کہ ایسے لوگ عورت سے دور رہیں۔ کہا گیا ہے کہ عورتوں کی فطرت ہوتی ہے مردوں کو بہکانے کی، پھسلانے کی اور انہیں راہ راست سے بھٹکانے کی، اس لیے عورتوں کی طرف بھی نہ دیکھو کیونکہ وہ ناپاکی اور گناہ کا مرکز ہوتی ہے۔ ان تمام بنیادی تفصیلات سے ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ خواتین کے ساتھ منوسمرتی کا معاملہ انتہائی ناانصافی، ذات پات، ڈسکریمنیشن اور ہیومیلیشن پر مبنی ہے۔ ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے، انہیں انسانی مقام اور بنیادی حقوق دینے سے انکار کیا گیا ہے۔ اگر آج انسانی معاشرے کو، خصوصاً ہندو معاشرے کو، عورتوں کو ان کے بنیادی حقوق عطا کرنا ہے، انہیں ان کا صحیح مقام دلانا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اسلام کے دامن وسعت میں آئیں اور اسلام کو اپنائیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ عزیزم عمر عبداللہ ندوی نے خواتین کے حقوق و واجبات سے متعلق یہ دکھانے کی کوشش کی کہ منوسمرتی میں عورتوں کے ساتھ کتنے امتیازات کیے گئے ہیں، کیسا ڈسکریمنیشن رکھا گیا ہے، اور اسلام نے عورتوں کو مستقل ایک شناخت عطا کی ہے، تشخص عطا کیا ہے۔ صرف ہندو مذہب ہی نہیں، برہمنزم ہی نہیں، بلکہ دنیا کے تمام مذاہب اور تہذیبوں میں عورتوں کو ایک طرح سے متاع بازار ایسٹ بنا دیا گیا ہے، لیکن اسلام نے ان کو مستقل حیثیت دی ہے اور مقام عطا کیا ہے، جس کا تذکرہ انہوں نے یہاں عمر عبداللہ نے کیا۔ ضرورت ہے کہ اس موضوع پر اسٹڈی کی جائے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اب اس کے بعد ایک اہم موضوع پر انگریزی تقریر پیش کریں گے عمار اختر قاسمی۔ ان کا موضوع ہے اسلامک لیڈرشپ دا کی ٹو گلوبل پیس۔ عزیزم عمار اختر آئیں اور اپنی انگریزی تقریر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد القوم خادمهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ Respected President, All India Muslim Personnel Law Board, honorable teachers and guests, and dear audience, today I stand here to talk on the topic of the Islamic teachings and leadership, the key to global peace. In this progressive era of the 21st century, when humanity is advancing by leaps and bounds, capturing the rays of the sun, harnessing the winds, making the moon a dwelling place, swimming in water like fish, and flying in the air like birds, if we cast a cursory glance across the globe and take a bird's eye view of the world's state, we witness a chaotic and grim picture.
Everywhere oppression and tyranny prevail. The markets of immorality, theft, adultery, and exploitation are thriving. On one side, the United States and Iran are embroiled in ideological and verbal warfare. On the other, North and South Korea are on the verge of clashing. If the lands of Iraq and Afghanistan are drenched in the blood of the oppressed, the cries of agony and grief echo in Palestine. In Pakistan, the sound of bullets and bomb explosion is incessant, while in India, the sobs of orphaned children and widows hunt the air after communal rights. Syria's soil is stained with the blood of innocent, and Egypt narrates fresh tales of oppression and brutality. Dear audience, while one side, under the guise of women's liberation, shamelessness and debauchery dominate the scene, on the other side, in the name of freedom of speech, insensitivity and provocation has become rampant. Whether it be the spiritually inclined East or the materialistic West, there is no corner of the earth where peace and tranquility prevail. From bustling cities to remote villages, unrest and unease dominate. Truly, as the Quran proclaims, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Corruption has spread on land and sea as a result of what people's hands have done. O compassionate humanitarians and seekers of peace, BBC reported in 2021 that every 68 seconds an American citizen falls victim to sexual assault, amounting to millions of cases annually. Similarly, the Washington Post highlights the alarming rise in theft, robbery across cities in Britain, Denmark, and other parts of Europe. So, oh people, the pressing question is, what is the cure for these diseases? How can the world rid itself of these evils? How can the world rid itself of these evils and stop tribulation? This question has echoed through the corridors of power for centuries. Conferences have been held, academies established, meetings convened, and new laws adopted. In particular, the formation of the United Nations was a step in this direction. Yet, despite its apparent pursuit of peace and equality, the result has been nothing but disappointment. As it has been well said that maraz badhta gaya juju dawa ki, the illness worsened with every remedy applied. Hence, I address the leaders of the world. If you truly seek peace, if you genuinely wish to eradicate crime and restore order, then come under the banner of Islam and adopt its teaching and law. For Islam is the only religion that teaches respect for humanity, fosters brotherhood and justice, and inflict punishment crime on society. It brings about a miraculous transformation in society. The golden era of the Khilafat Rashida served as a shining example of this. Many of Western thinkers and philosophers say about the Khilafat Rashida, like Johann Goethe, the most renowned German philosopher and scientist, says, indeed, the religion brought by Muhammad embodies compassion for humanity and offers the highest ethical guidance for society. And the reformer Martin Luther says, the justice, equality, and fairness of the Islamic system serve as a guiding light for the entire world. And George Bernard Shaw stated, if Islam were implemented in the West, many of its problems could be resolved. And the judicial and political system of Islam is a timeless model for all ages. So, all leaders of the world, if you truly seek peace, if you genuinely wish to eradicate crime and restore order, then come under the banner of Islam and adopt its teaching and laws. I conclude my speech with this verse. आफियत चाहो तो आओ दामने इस्लाम में, आफियत चाहो तो आओ दामने इस्लाम में, ये वो दरिया है कि जिसमें डूबता कोई नहीं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं एक मरतबा फिर अपने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ। अभी अभी भी चंद मेहमान तशरीफ लाए, मैं उन सबको खुशामदीद करता हूँ। और अभी इस प्रोग्राम में एक अहम मौजू पर डिबेट बाकी है। कई अहम तकरीरें और मुज़ाकरात पेश किए जा चुके हैं। इससे पहले कि उस आखिरी मौजू पर डिबेट हो,
میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا ایک بہت ہی خوبصورت اور معنی خیز کلام پیش کرنے کے لیے عزیزاً محمد سعد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور کلام اقبال پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، یہ اپنے محبت کے، یہ اپنے لئے محبت کے، وہ بس کے لیے یہی ستا کے لیے، وہ بس کے لیے یہی ستا کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، مقام مقام پر ہونا چمن، نہ سیب کے لیے نہ جیا کے لیے، نہ سیب کے لیے نہ جیا کے لیے، جہاں تیرے نہیں جہاں کے لیے، رہے تیرا سبھی تیرا سبھی جہاں نہیں جہاں نشان راہ دکھاتے جو ستاروں کو، نشان راہ دکھاتے جو ستاروں کو، درس گئے ہیں کسی مرد راہدہ کے لیے، درس گئے ہیں کسی مرد راہدہ کے لیے، جہاں تیرے لیے نہیں جہاں کے لیے، نگر بلند سبند آواز جان دو، نگر بلند سبند نواز جان
سفر میرے کارواں کے لیے، یہی ہے رفت سفر میرے کارواں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے نہیں جہاں کے لیے، ذرا سی بات سی اندیشہ عدم نہیں سے، ذرا سی بات سی اندیشہ عدم نہیں سے، بڑھا دیا ہے وقت دے دلاسنا کے لیے، بڑھا دیا ہے وقت دے دلاسنا کے لیے، جہاں تیرے لیے نہیں جہاں کے لیے، میرے گناہ میں ایک دم عجب میرے سنبھال کر کس رکھا نام کا تجھے، سنبھال کر کس رکھا نام کا تجھے، نہ تو غنی کے لیے لازمات جہاں ہے تیرے نہیں جہاں کے لیے۔ بہت خوب، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک تیرا سفینہ کے ہے بحر بے گراں کے لیے۔ اس موقع سے کئی اہم موضوعات پر تقریریں اور مذاکرات پیش کیے گئے، جن میں ایک بین الاقوامی موضوع ہے، ایک انٹرنیشنل ایشو ہے جو ایک اعتبار سے پولیٹیکل بھی ہے، لیکن اس کا تعلق پوری امت مسلمہ سے بھی ہے۔ وہ حالیہ ایران اسرائیل جنگ ہے، جس کو اگرچہ کئی مہینے ہو گئے کہ طلبہ نے اس موضوع پر اپنے طور پر تیاری کی تھی کہ ایران اسرائیل جنگ کے کیا اسباب تھے، ان سے کیا توقعات ہو سکتی ہیں اور کیا اندیشے ہو سکتے ہیں، مستقبل میں اس کے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، اور مسئلہ فلسطین سے اس کا کیا تعلق ہے۔ ان پہلوؤں پر ایک پینل کی شکل میں یہ طلبہ ایک ڈیبیٹ پیش کریں گے۔ ان کے اینکر ہیں عزیزم علقمہ عرشی بنارسی، متعلم فقہ المعہد العالی، وہ اسٹیج پر آ جائیں، اور پینلسٹ ہیں جو اس پروگرام کے شرکا ہیں، عزیزم محمد عاطف امینی، عزیزم صائم ندوی، عزیزم معاویہ بن فاروق شیخ، محمود عالم قاسمی، شیخ احمد اور آیت اللہ اجازی۔ یہ تمام طلبہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس ڈیبیٹ کا آغاز کریں۔ آج ہم اس وقت ایسے دور میں سانس لے رہے ہیں جہاں خاموشی بھی موقع بن چکی ہے، ان کے پاس ایک اور
یہ صرف جنگ کا سوال نہیں، یہ مائک یہ والا مائک جو ہے القمہ کے پاس آج کی ڈبیٹ محض خبروں کی گمراہی اور سننے اور سننے یہ مائک ان کو بلکہ ایک ایسا فکری گوشہ ہے اب وہ مائک آپ لوگ سے لے لیں گے ایک بار وہ ادھر ہی رکھیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری خاموشی کا مطلب کیا ہے، اور کیا ہم کبھی بولیں گے جب ظلم ہمارے لیے اس پر کر دے گا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج کی ڈبیٹ کا ٹاپک کیا ہے، اور آپ ٹھیک ہی سمجھ رہے ہیں، آج ڈبیٹ ہے ایران اور اسرائیل کی حالیہ جنگ پر۔ 13 جون 2025 کی رات 3 بجے کے قریب 200 سے زیادہ اسرائیلی فائٹر جیٹس ایران کے ایئر اسپیس میں داخل ہوتے ہیں اور بڑے ہی منصوبہ بند طریقے سے حملہ کرتے ہیں۔ ان سب میں تقریباً 80 افراد جاں بحق اور 300 سے زائد لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ مرنے والوں میں بعض اہم نام سرکاری افسران کا بھی شامل ہے۔ دراصل ایران کے نیوکلیئر منصوبے سے وابستہ افراد کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں نیوکلیئر سائنٹسٹ محمد مہدی قریشی سمیت تقریباً 6 سائنسدان ہلاک ہو گئے۔ 31 مئی 2025 کو انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی کی ایک خفیہ رپورٹ لیک ہوئی، جس میں لکھا تھا کہ ایران کے پاس تقریباً 400 کلو گرام یورینیم ہے، جس سے ایران 10 نیوکلیئر ہتھیار بنا سکتا ہے۔ اس خبر کے لیک ہوتے ہی امریکہ اور اسرائیل نے ایران کو اپنے نشانے پر لے لیا اور اس حملے میں کئی ایرانی سائنٹسٹ اور کمانڈر اپنی جان ہار گئے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ جاننا ہوگا، کیا یہ کنوینشنل وار ہے یا محض سیاست کا پروپیگنڈا، یا یہ جنگ ہے میڈیا نیریٹوز کی اور امت مسلمہ کی یکجہتی پر اٹھ رہے سوالات کی، بلکہ یہ پردے کے پیچھے کی وہ لڑائی ہے جس میں معصوموں کا خون اور گلوبل سائلنس دونوں ہی برابر کے شریک ہیں۔ آئیے وقت ہوا آج کی خصوصی ڈیبیٹ کا، ہم بات کریں گے اس ڈیبیٹ میں اس جنگ کی اصل وجوہات پر، اس سے جڑی خفیہ معلومات پر اور ان ممکنہ خطرات پر جو عالمی امن و امان کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ ہمارے اس پینل میں موجود ہیں مشہور اسکالر، تجزیہ نگار اور صحافی۔ ہم تعارف کراتے چلتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں عاطف امینی صاحب، معروف صحافی ہیں اور عالمی امور پر سنجیدہ نگاہ رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر فاروق معاویہ ہیں، تاریخ، مذہب اور سیاست میں کی گہرائی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر سائن ندوی ہیں ہمارے بیچ، جو شروع سے اس ایران اسرائیل جنگ پر نگاہ رکھے ہوئے آپ کے کئی آدمی کرا چکے ہیں۔ اس سائڈ ہمارے جسٹس محمود عالم صاحب موجود ہیں، یہ بھی تشریف لائے ہیں، اس امور میں بہت ماہر اور شروع سے تبادلہ خیال اور ان کی رائے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارے بیچ آیت اللہ اعجازی صاحب ہیں، یہ بھی بہت مشہور ہے۔ ہمارے بیچ پینل میں سبھی افراد چنندہ ہیں، منتخب ہیں، اس میں ماہر سمجھے جاتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر مشہور باہر سے تشریف لائے ڈاکٹر احمد لاتوری صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں۔ ہم سب کا استقبال کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ میں اس ٹاپک پر سب سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا عاطف امینی صاحب سے کہ عاطف امینی صاحب، یہ جو جنگ ہے یہ نظریاتی ہے یا کسی طریقے سے کہ آپ پچھلی رنجش کیا ہے، آپ اس کو ذرا تبادلہ خیال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you so much for giving me opportunity to speak some words and to share my thoughts and perspectives about it. You raised very critical question to explore the crux of matter. دیکھیے، ایران و اسرائیل کے درمیان کشیدگی صرف علاقائی یا نظریاتی، صرف علاقائی یا سرحدی نہیں، بلکہ یہ نظریاتی ہے۔ اور ایران اس تحریک بھاگ کو ریلیجس اور آئیڈیالوجیکل بنیادوں پر مسترد کرتا ہے۔ ایران کے اندر ہر سال یوم القدس کا انعقاد، فلسطین کی حمایت، اسرائیل کی نابودی کا اظہار ہے۔ اس بات کی واضح علامت ہے کہ یہ جنگ صرف ٹیریٹوریل یا جغرافیکل نہیں، بلکہ یہ بلیف اور عقائد سے ریلیٹڈ ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ عادل صاحب، جیسا کہ آپ اپنے آنسر میں ایک ورڈ یوز کر رہے تھے یہودیت، صہیونیت جیسے، یہ بہت مشہور ورڈ ہے، بہت استعمال ہوتا ہے، آرٹیکل میں بھی آتا رہتا ہے۔ ہم چاہیں گے معاویہ فاروق صاحب، یہ اصل میں ایکچوئل ہے کیا؟ آپ کے میدان سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ ذرا ایکسپلین کریں یہودیت اور صہیونیت کیا ہے؟ جی سر، آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے اور اس بات کو جاننا ہم تمام کے لیے ضروری ہے۔ سر، جہاں تک یہودیت کا تعلق ہے تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہودا کے نام سے معروف،
जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हुई, आपकी वफात के बाद आपकी सल्तनत दो टुकड़े में मुनक़सिम हो गई। एक टुकड़े पर यहूदा काबिज होकर अपनी रियासत कायम कर दी और दूसरे टुकड़े पर बनी इसराइल एक दूसरा कबीला जिसको सामिरिया कहा जाता है, उसने एक अलग रियासत कायम की। फिर एक और कबीला जिसको असीरिया कहा जाता है, उसने सामिरिया का मुकाबला किया, तो सिर्फ सामिरिया को तबाह बर्बाद न किया बल्कि बनी इसराइल को मजबूत कर दिया। अब इस जंग के बाद यहूदा और बिन्यामीन की कुछ नस्लें बाकी रह गई, इस पर यहूदा का गलबा हुआ। इसी गलबे की वजह से तब से यहूद के खिलाफ हुआ। और सर ये इस खानदान में जो इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर्स, रहबानी थे, इन्होंने अपनी मनगढ़ंत बातें, रुझानात और बिलीफ को इंक्लूड करके एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया। बस इसी स्ट्रक्चर का नाम यहूदी है। और सर जहाँ तक साहियूनी का ताल्लुक है, तो साहियून कहा जाता है आधे फिलिस्तीन में यरूशलेम के करीब पहाड़ी जिसको माउंटेन ज़ायन भी कहा जाता है। ये पहाड़ी यहूदियों के अकायद के नज़दीक बड़ी मोहतरम सरजमीन थी, जैसे कि हमारे नज़दीक गालिब सौर, गालिब सफा और मरवा। इसी तरह उनके नज़दीक इसका मकाम हुआ था। इस एतबार से उन्होंने अपनी तहरीक का नाम साहियूनियत एंड ज़ायनिज़्म रखा। सर इस तहरीक को ईजाद करने वाला शख्स जोसेफ हेrzl है। इस शख्स ने 1897 मकाम इबादत स्विट्जरलैंड में एक कांग्रेस साहियूनियत का आगाज किया, इसको मुनाकिद किया। इसके बाद इस तहरीक का आगाज हुआ और ये तहरीक सिर्फ पॉलिटिकल एंड नेशनल आइडियोलॉजी और मिशन इनका सिर्फ अर्ज़ फ़लस्तीन पर कब्जा जमाना और किसी भी सूरत हाल में इस सरजमी को हासिल करना है। और सर बस आखिरी बात है जो भी बातें भी कहते हैं, ये लाजिम नहीं है कि हर यहूदी साहियूनी हो, बल्कि थोड़ा प्लीज जी सर आखिरी बात है, ये जरूरी और लाजिम नहीं कि हर यहूदी साहियूनी हो, बल्कि बाद गैर यहूदी भी इस तहरीक के हामी हैं। अब इसका मतलब सर ये ना लेगा कि दीगर यहूदी बड़े पाक और भूत के धुले में पता नहीं, ऐसा नहीं है। इनकी खवासियत कुरान से वाज़ेह है। हमने जाना ईरान और इसराइल की जंग का पस मंजर, उसमें इस्तेमाल हो रहे यहूदियत और सयूनियत के लफ्ज़ को। अब हम ये जानना चाहेंगे कि इसराइल का जो दावा है वो बहुत मजबूत है, उसके पास हथियार है, तो आखिर वो ईरान के बारे में क्या तसव्वुर कर रहा था जो उसने ईरान पर हमला किया। मेरा ये सवाल डॉक्टर शान गलबी से है। शान गलबी साहब, ईरान क्या इसराइल क्या तसव्वुर कर रहा था ईरान के बारे में? जी सर, आपने सवाल किया कि इसराइल जंग में ईरान के बारे में क्या तस्वुर कर रहा था। बहुत अच्छा सवाल है। मैं चाह भी रहा था कि इस तरह की कोई चीज आनी चाहिए जिससे हमें मालूम हो कि ईरान के क्या थॉट्स थे, क्या इसराइल के क्या थॉट्स थे जिसकी वजह से उसने ईरान पर अटैक करने की गलती की। देखिए, आप सब जानते होंगे कि 1979 से पहले ईरान और इसराइल के जो ताल्लुकात थे वो किसी हद तक ठीक थे, लेकिन 1979 के बाद जब आयतुल्लाह खुमैनी की क़ियादत में ईरानी रिवॉल्यूशन आया, उसी वक्त से इसराइल और ईरान के ताल्लुकात किसी हद तक खराब हो गए और इसराइल ने ईरान को अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानना शुरू कर दिया और यही वजह है कि उसने ईरान पर अटैक कर दिया। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं कि आपने सवाल किया है कि उनके क्या थॉट्स थे। देखिए, यहाँ थॉट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनका अहाता मुमकिन नहीं है। अलबत्ता कुछ अहम बुनियादी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात, हो सकता है कि इसराइल ईरान के ताल्लुक से ये सोच रहा था कि ईरान अपनी मिलिट्री और डिफेंस सिस्टम में बिल्कुल कमजोर है, वो डायरेक्ट तो अटैक कर ही नहीं सकता है। रही बात डिफेंस की, तो वो इसमें भी 1-2 दिन के अंदर पसपा होकर पीछे हट जाएगा। इसराइल की ये भी सोच थी कि ईरान की जो पब्लिक है वहां की प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ है, लिहाजा जब जंग छिड़ेगी और हमला होगा तो वो बगावत पर उतर आएंगे, जिससे हमें खासा फायदा हो सकता है। ईरान की आगे चलकर ये भी सोच थी कि इसराइल की ये भी सोच थी कि ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं उनका नेटवर्क अनऑर्गेनाइज्ड है, जिनको ईरान मुनज़्ज़म तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसराइल की ये भी सोच थी कि ईरान मॉडर्न डिफेंस सिस्टम से बिल्कुल महरूम है, या अगर महरूम नहीं भी है तो बिल्कुल लो लेवल पे जा चुका है, चाहे वो साइबर अटैक हो या मिसाइल हो, ड्रोन हो। इसी तरीके से सबसे बड़ी जो गलती हुई है इसराइल को ईरान को समझने में, वो ये हुई है कि इसराइल का मानना था कि ईरान आलमी पाबंदियों के नतीजे में उनकी माईशत और इकोनॉमिक बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल लो लेवल पे जा चुकी है, जिसकी वजह से जंग में जो खर्चा आएगा वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और 1-2 दिन के अंदर ही पीछे हटकर हमारे सामने वो झुक जाएंगे। लेकिन नतीजा क्या सामने आया वो आप सबके सामने है। सर, आपके हिसाब से इसराइल ने गलती कर दी ईरान पे हमला करके,
اچھا، ایک اہم سوال ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ بھی نوٹس کر رہے ہوں گے کہ جب سے اسرائیل اور ایران کی جنگ شروع ہوئی، صدر امریکہ بڑی سرخیوں میں رہتے ہیں. وہ پہلے بھی تھے اور ایسا دعویٰ بھی ہے کہ اس جنگ میں امریکہ انوالو ہے. سیز فائر کے وقت بھی وہ بہت سرخیوں میں رہے، اس کے بعد بھی صدر امریکہ اس پہ بار بار لکھتے رہے. تو ہمارے بیچ موجود ہے مانیہ قانون جسٹس محمود عالم صاحب. ہم ان سے جاننا چاہیں گے اس جنگ میں، سر آپ سے میرا سوال ہے، اس جنگ میں امریکہ کا کردار کیا ہے؟ علی جناب، آپ نے ایک اچھے سوال کا انتخاب کیا ہے. یہ ایک عالمی سوال ہے کہ ایران اور اسرائیل جنگ میں امریکہ نے کیا رول ادا کیا. تو دیکھیے، امریکہ نے اسٹارٹنگ میں جنگ سے الگ ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن اس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں تھا. جیسا کہ ہم آپ اور سب لوگ جانتے ہیں، اسرائیل is a country that has always the support of America. کہ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس کو ہمیشہ سے امریکہ کا سپورٹ اور سمرتھن رہا ہے. اور جبکہ امریکہ اس جنگ میں بھی انوالو تھا، اس کی واضح ترین دلیل یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے ایران پر جو حملے ہوئے اس میں اکثر ہتھیار امریکی ڈیزائن کے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ایران کی قوت و طاقت میں زیادہ فرق نہیں پڑا. تجزیہ نگاروں کے آرٹیکل سے معلوم ہوتا ہے کہ جب امریکہ کو خدشہ ہوا کہ اسرائیل تباہ ہو جائے گا تو امریکہ خود سامنے آ کر ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز پر حملہ کر دیا اور اس کے صفایا ہونے کا دعویٰ کیا. لیکن انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی نے تصدیق کی کہ ریڈیشن میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد امریکہ نے سیز فائر کر کے الگ سیاسی کھیل کھیلا، کیونکہ یہ بھی اسرائیل کے سپورٹ میں کیا گیا تھا، اس لیے کہ اس جنگ میں اسرائیل کو اربوں ڈالر نقصان ہو رہا تھا. اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ سیز فائر کے ذریعے امریکہ نوبل پرائز حاصل کرنا چاہ رہا تھا. جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک پیج پر 6 بار نوبل پرائز کا ذکر کیا ہے. اگر واقعی امریکہ کے نزدیک انسانوں کی جانوں کی اہمیت ہوتی تو غزہ اور اسرائیل کے مابین ضرور سیز فائر کرتا، جس طریقے سے انہوں نے اسرائیل اور ایران کے مابین، ہندوستان اور پاکستان کے مابین سیز فائر کیا. لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا ہے. اگر امریکہ اسرائیل اور غزہ کے مابین سیز فائر کر دیتا تو آج جو غزہ کے باشندوں کی حالت ہوئی ہے وہ ایسی نہ ہوتی. تو یہ ہے امریکہ کا کردار جو ایک ہی حمایت میں کس حد تک پہنچ سکتے ہیں. جیسا کہ اس بات سے ہم لوگ اچھی طرح واقف ہیں، تو یہ امریکہ کا اصل کردار اور رول اس جنگ کے اندر جو ہم اور آپ بھی اچھی طرح واقف ہوں گے. اس سے سر بہت شکریہ، آپ سے اسی طرح کے جواب کی امید تھی اور آپ اپنے اسی انداز اور دماغ خیال کے لیے پورے ملک میں عوامی سطح پر جانے جاتے ہیں. سامنے میں بتا دوں کہ ہمارے اس ڈیبیٹ کا آغاز ہوا تھا انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی خفیہ رپورٹ کے لیک ہونے سے، اور جنگ کا آغاز بھی وہیں سے ہوتا ہے. اور اسرائیل نے ایران کے نیوکلیئر کو مدعا بنایا اور روسس پہ حملہ کیا. ہم جاننا چاہیں گے ہمارے مشہور اسکالر آیت اللہ اعجازی صاحب سے، آیت اللہ اعجازی صاحب، کیا ایران اپنے نیوکلیئر منصوبے کو روک دے گا، کمزور کر دیا، یا سلسلہ ابھی جاری رہے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران رک جائے گا؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ایران پیچھے رہ جائے گا؟ نہیں، ہرگز. بلکہ اب وہ اور تیزی سے آگے بڑھے گا، کیونکہ وہ اب جان چکا ہے کہ اس طاقت کے بغیر اس دنیا میں گزارا ممکن نہیں ہے. لیکن اس طاقت کی ایک بڑی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے، کیونکہ ایران کے نیوکلیئر ریئیکٹرز اگر کسی حملے کا نشانہ بنے تو چرنوبل جیسے ماحولیاتی آفات، انوائرمنٹل ڈیزاسٹرز کا اندیشہ ہے جو پوری خلیجی فضا اور سمندر کے آبی ذخائر کو آلودہ کر دے گا. اور یہ مڈل ایسٹ، گلف کنٹریز، سیریا اور اس کے ارد گرد کے ریجنز کے لیے بہت بڑا ڈیزاسٹر ثابت ہوگا. آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ چرنوبل میں کتنا خطرناک ڈیزاسٹر ہوا تھا اور وہ سوویت یونین کا حصہ ہوا کرتا تھا. اس کے نتیجے میں نیوکلیئر جو حملے ہوئے تھے اور نیوکلیئر دھماکہ ہوا تھا، اس دھماکے سے نکلنے والی ریڈیشن کی وجہ سے تقریباً 90,000 موت ہوئی تھی. اور آج بھی وہ ایریا انہیبیٹیبل ہے، رہنے لائق نہیں ہے. اس لیے سوچ سمجھ کر قدم بڑھانا چاہیے. میں دوبارہ جسٹس محمود عالم صاحب کے پاس آنا چاہوں، کیونکہ آپ نے بہت سینسٹیو ایشو پہ بات کی کہ غزہ اور فلسطین کے درمیان بھی سیز فائر ہونا چاہیے تھا. اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ عرب ممالک بھی اس پر بہت چوپی سادے ہوئے ہیں. اور بلکہ ایران نے صرف اسرائیل پر حملہ نہیں کیا بلکہ اس نے قطر میں امریکی بیسس پہ بھی حملہ کیا. تو ہم جاننا چاہیں گے جو ایران کا یہ حملہ تھا جو قطر میں امریکی بیسس پہ اس نے کیا ہے،
کیا وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ تھا یا ایک کرارا جواب تھا؟ دیکھیے اس سوال کا جواب کثیر متنازع رہا ہے اور اس کو کئی زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکہ کی طرف سے ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز پر کیے گئے حملے کے جواب میں ایران کا قطر میں موجود امریکی اگریز پر حملہ محض ایک ایموشنل ریئیکشن نہیں تھا، بلکہ گہری حکمت کا مظہر تھا۔ یہ ایک محتاط جواب تھا جس میں نہ جنگ کا دائرہ پھیلایا گیا اور نہ خاموشی اختیار کی گئی، بلکہ اعتدال کے ساتھ یہ میسج دیا گیا کہ ایران اپنے مفاد کی غرض میں عملی اقدام سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ حملے کا انداز اور ہدف ظاہر کرتا ہے ایران نے اشتعال انگیزی سے گریز کرتے ہوئے ایک درمیانی راستہ اپنایا۔ اس محدود مگر بامانہ کارروائی سے ایران نے اپنی سیاسی بصیرت اور عسکری قابلیت دونوں کا اظہار کیا۔ اس نے دنیا کو واضح کرایا کہ ایران کمزور نہیں مگر جنگ کو بھی حل نہیں سمجھتا ہے۔ گویا کہ ایران کا قطر میں موجود امریکی اگریز پر حملہ ایک محتاط جواب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طرف کی طاقت کا مظاہرہ بھی تھا۔ جیسے ساتھ میرا مظاہرہ بھی ہے، کرارا جواب بھی ہے۔ ٹھیک ہے، سوال میں نے آپ سے اس لیے کیا کہ آپ 15-19 سطح پہ بہت دور کی نظر رکھتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایران نے قطر میں موجود امریکی ایئر بیسز پہ حملہ کیا، اور عرب ممالک شاید اس لیے خاموش ہیں کیونکہ ان میں بھی امریکی ایئر بیسز موجود ہیں۔ اس سلسلے اس میدان میں بہت مشہور ہے، معروف ہے ڈاکٹر معاویہ فاروق صاحب۔ ہم ان کے طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ معاویہ فاروق صاحب، آپ بتائیں کہ کیا واقعی عرب ممالک میں امریکی ایئر بیسز موجود ہیں یا ایک افواہ ہے، پروپیگنڈا ہے، سیاست ہے، کیا ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں؟ جی سر، جیسا کہ امریکی ایئر بیسز عرب ممالک کی کئی جگہوں پر قائم ہیں، جیسے کہ قطر جہاں پر العدید کے نام سے معروف ہے، اور سرزمین پر ہیڈ کوارٹر بھی جہاں 10,000 ملٹریز موجود ہے۔ اس کے علاوہ بحرین، کویت، اردن، عراق، اس میں بھی اتنی مضبوط پکڑ نہیں ہے۔ سعودی عرب اور یونائیٹڈ عرب اماراتس میں بھی جہاں فضائی میزائل کی نگرانی کی جاتی ہے، اور مختصر سا ان کا جو مشن ہے عالمی طور پر حکمت عمل کے اہم ستون ہیں جو سیاسی، جغرافیائی، معاشی اور جو ان تمام چیزوں کا چھپاوا چہرہ ہے۔ گویا کہ بات تو کلیئر ہو رہی ہے کہ عرب ممالک میں واقعی ایئر بیسز موجود ہیں۔ شاید یہی وجہ ہوگی کہ وہ خاموش اور چپی سادے ہیں۔ ساتھ ہی بہت حساس موضوع ہے، یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسا کہ سیز فائر کے بعد بار بار اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا ہے وہ اسرائیل میں کامیاب ہو گیا، وہ چاہتا تھا، اس نے اس مقصد کو حاصل کر لیا، تو یہ بہت اہم سوال ہے اور چاہیں گے کہ اس پر روشنی ڈالیں ہمارے خصوصیات اعجازی صاحب۔ آیت اللہ اعجازی صاحب، کیا اسرائیل اپنے عزائم میں کامیاب ہو گیا یا نہیں، اور اگر نہیں تو اس نے اس جنگ سے کیا حاصل کیا؟ اسرائیل ہمیشہ سے ایران کو اپنے لیے ایک تھریٹ سمجھتا ہے، اس لیے اس نے اپنے نیو ورلڈ آرڈر اور دی گریٹر اسرائیل جیسے منصوبوں کی تکمیل کے لیے امریکہ کو ساتھ لے کر ایران کو غزہ جیسا بنانے کی کوشش کی اور نیوکلیئر کو بنیاد بنا کر حملہ کیا۔ پھر ایران نے نہ صرف اپنا دفاع کیا بلکہ بڑی حد تک کامیاب بھی رہا، لیکن پھر بھی دونوں ممالک کو کافی ڈیمیجز اور کیجوالٹیز کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ اور اسرائیل کو لگا تھا کہ اب وہ ایران پر آسانی اور کامیابی کے ساتھ حملہ کر سکتے ہیں۔ ان دونوں کا مقصد ایک نیا مشرق وسطیٰ بنانا تھا جہاں ہر طرف عملاً ان دونوں ہی کا راج ہے۔ ستمبر 2023 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سامنے تقریر کرتے ہوئے نتن یاہو نے دی گریٹر اسرائیل کا نقشہ دکھایا تھا اور اسے مشرق وسطیٰ جدید کا نام دیا تھا۔ اس کام میں اسرائیل کے ساتھ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس اور جرمنی کھڑے تھے، کیونکہ یہ سب کے سب ایک ایسا کمزور مشرق وسطیٰ دیکھنا چاہتے ہیں جس کا استحصال، جس کا ایکسپلوئٹیشن آسانی سے ہو سکے۔ لیکن اب انہیں یہ معلوم ہو چکا ہے، انہیں یہ سبق مل چکا ہے کہ مڈل ایسٹ کوئی آپ کے ہاتھ کا کھلونا نہیں کہ جب چاہیں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پر، جب چاہیں نیوکلیئر طاقت کا بہانہ بنا کر آپ حملہ کر دیں اور کوئی کچھ نہیں کرے گا، بلکہ اب یہ اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں، لڑنا بھی جانتے ہیں اور جنگ جیتنا بھی جانتے ہیں۔ لیکن یہ بات میں ایران کی حالیہ اقدامات کے تحت کہہ رہا ہوں، ورنہ اگر عرب ممالک کا نفاق، ان کی ہپوکریسی یوں ہی جاری رہی تو یہ بھی محض خواب ہے۔
وہ آپ کے حساب سے اس دعوے میں کوئی سچائی نہیں ہے. اسرائیل اور غزہ میں کامیاب نہیں ہوا. نہ اسرائیل کامیاب ہوا نہ امریکہ کامیاب ہوا. جی دونوں کامیاب. اچھا وقت کم ہے ورنہ آپ سے اس پہ اور بھی سنتے آپ کے جوابات کو ضرور سننا چاہیں گے, لیکن ہمارے اور بھی مہمان موجود ہیں اور ہمارے صاحب صاحب موجود ہیں, وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کو نہیں آ رہے. دراصل قرآن ادب کے مصنف ڈاکٹر ندوی اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ ایران اس میں سے مطالعہ کی وجہ سے سینہ تانے ہوئے آیا اور اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنے صرف خود متعین کرے گا, اس پر کسی کا یہ زور زبردستی نہیں چل سکتی. تو ڈاکٹر ندوی صاحب ہم آپ سے بولنا چاہیں گے, صاحب ندوی صاحب کیا ایران اسرائیل کی سوچ سے آگے بڑھ رہا ہے؟ جی آپ کا بالکل مناسب سوال ہے. آپ سب کے علم میں ہوگا کہ رات کے 2:30-3 بجے کے درمیان اسرائیل ایران پر اٹیک کرتا ہے اور خاص طور سے ایران کے جو سائنسدانوں کے گھر تھے ان پر نشانہ بناتا ہے اور پھر اپنے ملک میں جا کر بڑی خوشی اور سیلیبریشن مناتا ہے کہ ہم تو اپنے مقصد میں بالکل کامیاب ہو گئے اور ایران کا دم سب ہو چکا ہے. لیکن ہوا کیا؟ اگلے ہی دن سے جب اسرائیل پر ایران نے حملے کرنے شروع کیے تو ایک دن میں صرف 30 یا 40 میزائلیں چھوڑی اور ان میں سے بھی صرف 25% یا 30% وہاں پہنچی ہیں. ایسی تباہی مچائی کہ ملٹری سینسر کی منظوری سے جو خبریں, ویڈیوز اور فوٹوز ہم تک موصول ہوئی ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا جو کیپٹل والا علاقہ ہے تل ابیب کا علاقہ اس کے بالکل تباہ ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اسرائیل پر ایران نے ڈرون حملے کیے, میزائل حملے کیے, جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ درجنوں لوگ مارے گئے, ہزاروں لوگ زخمی ہوئے, سینکڑوں لوگ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے اور کئی فیکٹریاں ان کی بند ہو گئی, جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران نے اس جنگ میں اسرائیل کو ایک تو معیشت کی وجہ سے بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے اور ایک ریکارڈ کی اگر مانیں تو اس میں اسرائیل کو تقریباً 5 ارب روپے کا نقصان ہوا. اس سے معلوم ہوتا ہے آپ کو یہ تو رہنا چاہیں گے ٹائم ہمارے پاس غور کرنے اور سوالات کرنے ہیں, جواب دینے ہیں. ایک بات قابل غور یہ ہے کہ جب اسرائیل ایران کو کمزور سمجھ رہا تھا پھر اس نے حملہ کیوں کیا؟ اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو گئے, حملے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. تو کیا اس کے پیچھے کوئی سیاسی مفاد تھا؟ اس پہ ہم آئیں گے ڈاکٹر عاطف امینی صاحب آپ سے, کیا آخر اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ نائس کوسچن. دیکھیے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ایران پہ حملہ صرف سیلف ڈیفینس کے لیے کرتا ہے, حالانکہ حقیقت اس سے کہیں پیچیدہ اور کہیں برعکس ہے. ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جب اسرائیلی گورنمنٹ سیاسی دباؤ, کرپشن الزامات اور عوامی مظاہرات کا شکار ہوتی ہے تو وہ ایران نیگیٹو تھریٹ کو پیش کر کے پبلک کے ایموشنز کو موبلائز کرتی ہے اور داخلی کمزوری کو چھپاتی ہے. وہ ایران کو ایک ایگزسٹینشل انمی کے طور پر پیش کرتی ہے, نہ صرف قومی یکجہتی حاصل کرتی ہے بلکہ سیاسی تحفظ کو بھی مضبوط کرتی ہے. لہذا یہ ایک سیاسی پالیسی بھی ہے. ڈیبیٹ قریب ہے کہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور ڈیبیٹ کا ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے. ہم آخری سوال لینا چاہیں گے بین سطح پر معروف اسکالر اور ڈاکٹر احمد صاحب سے, چونکہ تقریباً ساری باتیں آ چکی, پوائنٹ آ چکی. ایک آخری بات یہ ہے کہ آخر مستقبل میں ایران کے یعنی آئندہ کے توقعات کیا ہو سکتے ہیں یا کیا ہے, اس پر ہم آپ کی رائے لینا چاہیں گے. سر ٹائم ہمارا تقریباً ہو چکا ہے, اسی حساب سے. جی سر, آپ نے بڑا جامع سوال کیا ہے. جب سے اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی ہے سب کی نگاہیں اس بات پر ٹکی ہیں کہ اب ایران کرے گا کیا, اس کے آئندہ کے عزائم کیا ہیں, اس کے اہداف کیا ہیں. تو ہم ایران سے مستقبل میں یہ توقع رکھتے ہیں کہ ایران نیوکلیر پروگرام میں تیزی سے آگے بڑھے گا اور اس پروجیکٹ کو جلد از جلد مکمل کرے گا, کیونکہ نیوکلیر پروگرام یہ سیاسی یا عسکری جنگ کا منصوبہ نہیں رہا بلکہ یہ ایران کی خود مختاری, اس کی بقا اور علاقائی قوت کی علامت بن چکا ہے. ایران علاقائی اتحاد کو مضبوط کرے گا اور خلیجی ممالک میں اپنا اعتماد بحال کرے گا. حالیہ دن میں قطر میں موجود امریکی ایئر بیس پر ایران نے حملہ کر کے کئی ممالک کے اندر جو گھنٹلی مچائی ہے, جو تشویش پیدا کی ہے, تو ایران اس تشویش کو دور کرے گا اور اپنا اتحاد, اپنا اعتماد مضبوط کرے گا. ایران فیوچر میں دفاعی سسٹم کو مضبوط بنائے گا اور پولیٹیکل ایشوز کو اسٹیبل کرے گا. اس سے
इसी तरह से ईरान जो है मुस्तकबिल में अपनी मईशत को मजबूत बनाएगा, तिजारत को फरोग देगा। जी सर, बेहद शुक्रिया। ईरान इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी पर आज के पर हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने तमाम मेहमानों के जो इस डिबेट में हिस्सा लिया, सवाल के जवाब दिए और बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। सामीन हमारे बीच मौजूद से स्कॉलर्स, माशहूर आपको और तस्वीर हम मिलते हैं फिर किसी नए मेहमान से नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुक्रिया। सबने बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। पानी मुझे पिलाओ यार। ठीक है ना, इनके सामने अच्छी चालाकी की। अरे यार अरे सॉरी यार, जबरदस्त यार, मजा आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद। आज के इस तरबियती प्रोग्राम के सदर ज़ी क़द्र फ़क़ीह हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, शहर हैदराबाद और बेंगलुरु से तशरीफ़ लाए हुए नहायत काबिल एहतराम मेहमानान किराम, अज़ीज़ तलबा और असातिज़ा अल-महद अल-आली इस्लामी। अल-महद एक तरबियतगाह है जिसका मकसद ऐसे उलमा पैदा करना है जो ज़माना आगाह भी हों और बुलंद निगाह भी। आप हजरात ने अभी जो प्रेजेंटेशन तलबा के देखे, बहुत ही इसमें डाइवर्सिटी थी, बिल्कुल मॉडर्न टॉपिक्स को लिया गया और इसके साथ साथ जो कंटेंट डिलीवर किया गया उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महद का जो विजन है वो कहीं ना कहीं शेप ले रहा है और हम अपने मकसद को पाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने वक्फ तरमीमी बिल या एक्ट, जो एक्ट बन चुका है, उस पर बहुत जबरदस्त गुफ्तगू या इंटरव्यू की शक्ल में यहाँ आपने सुना। एक बहुत ही अहम मौजू था ख़वातीन के हुकूक व वाजिबात मनुस्मृति की रोशनी में। ये मौजू इसलिए बहुत अहम है कि आज हिंदुस्तान में सुबह शाम जो प्राइम डिबेट्स हैं, मीडिया का जो बहुत ही सेंट्रिक टॉपिक है वो है ख़वातीन और इस्लाम। बल्कि यूं कहिए कि इस मुल्क के प्रधान से लेकर गलियारों के चौहान तक सब इस्लाम को निशाना बनाने के लिए
इसी मौजू का सहारा लेते हैं। लेकिन बात यह है कि हमें सही तस्वीर दुनिया को दिखानी है। दो तस्वीरें, एक इस्लाम का रोशन किरदार और उसका रुख, और दूसरी तरफ मुख्तलिफ इज़्म्स, मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस, मुख्तलिफ धर्म ने ख़वातीन के साथ क्या जुल्म और क्या ज्यादती की, वो तस्वीर उनके सामने आनी चाहिए। और मुबारकबाद देता हूँ हमारे स्कॉलर को, उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ ऑथेंटिक रिसोर्सेज को बुनियाद बनाकर ये पेशकश की। इसी तरीके से अंग्रेजी तकरीर आपने इस्लामिक लीडरशिप के हवाले से सुनी, ईरान इसराइल जंग के हवाले से ये डिबेट देखी। तो बहरहाल ये एक छोटी सी पेशकश है जो यहाँ की सुबह शाम की तरबियत, यहाँ के करिकुलम और सिलेबस और उसके साथ साथ इस इदारे की फिक्र की नुमाइंदगी करता है। अल-महद की बुनियाद ये जो इसका खाका बनाया गया था वो 1999 में, और इसका एग्जीक्यूशन सन 2000 से हुआ। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने मशवरा दिया था और इस खाके और ख्वाब की तायीद की थी कि एक ऐसा इदारा हमारे दरमियान होना चाहिए जो सिर्फ स्पेशलाइजेशन पर फोकस करे, जो इस्लामिक कैडर डेवलप करने की कोशिश करे। चुनांचे फ़क़ीह असर हज़रत मौलाना खालिद सफ़ीउल्लाह रहमानी साहब ने इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। मौलाना की जिंदगी जहान नौ की तामीर और अफकार नौ की ताबीर से इबारत है, और इस इदारे में जो कुछ आप देख रहे हैं, चाहे वो रिसर्च वर्क हो, यहाँ का कंट्रीब्यूशन हो, यहाँ के अफराद साजी का किरदार हो, ये सब के सब उन्हीं की फिक्र का एक ज़ुहूर है। अगर आज से 25 साल पहले इस वादी से आपका गुजर होता तो आपको एहसास होता कि ये एक बेआब व गयाह वादी है, जहां सिर्फ पहाड़, कोहिस्तान और जंगल और जंगलात थे। कोशिशों के जरिए, इखलास की ताकत के जरिए से इस बेआब व गयाह वादी को इल्म व आगही का गहवारा बनाया गया। इस इदारे के जो बुनियादी मकासिद हैं वो बहुत अहम हैं, जो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहली चीज ये है कि इस्लामिक स्टडीज या इस्लामिक साइंसेस की जो अलग अलग ब्रांचेस हैं उसमें एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजेशन पैदा किया जाए। चूंकि ये दौर स्पेशलाइजेशन का है, बहुत डीप स्पेशलाइजेशंस डेवलप किए जा रहे हैं मॉडर्न साइंसेस में, तो उसी तरह इस्लामिक स्टडीज में भी ये रवैया अपनाया जाए। दूसरा मकसद था तहकीक और रिसर्च के जरिए से जो कॉन्टेम्पररी इशूज हैं उनका सोल्यूशन इस्लाम की रोशनी में पेश किया जाए, जो कदीम इस्लामी तुरास है उसको जिंदा किया जाए, दावत दीन और दिफाए इस्लाम के लिए अफराद कार तैयार किए जाएं। इसी तरह ऐसे उलमा की टीम पैदा की जाए, तैयार की जाए, जो मॉडेस्टी के साथ, एतदाल और मयाना रवी के साथ इस्लामी उमूर पर सोचने और लिखने का सलीका और जज्बा रखते हों। चुनांचे इन मकासिद को पेश नजर रखते हुए अल-महद का ये खाका बना, और इसके इन मकासिद को हासिल करने के लिए कुछ डिपार्टमेंट्स यहाँ स्टैब्लिश किए गए। उनमें से एक डिपार्टमेंट है स्पेशलाइजेशन इन कुरानिक साइंसेज, दूसरा स्पेशलाइजेशन इन हदीस साइंसेज, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस और फतवा ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट मुस्तकिल है। और आपको खुशी होगी कि पूरे हिंदुस्तान में मदरसों की सतह पर और दारुल इफ्ता या फतवा ट्रेनिंग सेंटर्स में पहली मर्तबा इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस के सब्जेक्ट को अल-महद ने अडॉप्ट किया और बाज़ाब्ता हमारे करिकुलम का यह हिस्सा है। यहाँ एक अहम शोबा है जिसको मुताले मज़ाहिब कहते हैं। आपने जो प्रेजेंटेशन देखे, ये शोबा जो हिंदुस्तानी मज़ाहिब हैं उनकी स्टडीज, उनका डीप एनालिसिस और उनके मजहबी जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको समझने और उन तक पहुंचने की कोशिश करता है, ताकि हम अपने दावती कॉज में और अपनी दावती जद्दोजहद में इन तमाम नजरियात पर निगाह रखते हुए अपने आप को तैयार कर सकें। इसी तरह एक शोबा यहाँ डेल के नाम से है, डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। मदरसा फ्रेशर्स को हम लेते हैं और 2 साल में उनको 0 to 12 तक स्टैंडर्ड का पूरा इंग्लिश का करिकुलम पढ़ाया जाता है।
اور آپ نے دیکھا کہ طلبہ نے جو انگلش میں تقریر کی وہ اسی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ المعہد کے ایک ضمنی شعبہ ہے وہ ہے ایوننگ مدرسہ کا۔ اصل میں جو انٹلیکچوئلس ہیں اور ہمارے مختلف شعبہ حیات یا واک آف لائف سے وابستہ مسلمان ہیں، خود ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، تو اس کے لیے المعہد نے ایک بہت ہی اہم انیشیٹو لیا تھا، اور وہ ہے شارٹ ٹرم عالم کورس جو ایوننگ مدرسہ کے فارم میں اسٹیبلش کیا گیا۔ الحمدللہ شہر میں یہ مدرسہ قائم ہے، اس سے کئی درجن ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی پروفیشنلز، MBA ہولڈرز انہوں نے عالم کورس کیا، اور وہ ماشاءاللہ اپنے پروفیشن میں بھی نمایاں ہیں اور پوری دینی اور دعوتی شناخت کے ساتھ اپنے میدان میں کام کر رہے ہیں۔ المعہد کے انہی شعبوں میں یہ مدرسہ عبداللہ ابن مسعود کے نام سے قائم کیا گیا تھا۔ خواتین کے لیے بھی یہ شعبہ مستقل قائم ہے، جس میں پورا قرآن کا ٹرانسلیشن اور اسلامک جورسپروڈنس اور احادیث یہ سارے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک شعبہ المعہد کے تحت دوسری ریاستوں میں قائم ہے۔ گجرات میں معہد العلوم الشریعہ کے نام سے ہے، وہاں کے 2-3 اسٹوڈنٹس یہاں ہیں، اس سال ابھی 3 یا 4 اسٹوڈنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ ناگپور میں یہ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے جو شارٹ ٹرم عالم کورس ایوننگ مدرسہ کے فارم میں، تو بہت ہی سکسسفل یہ ہمارا ایک ایکسپیرینس رہا، اور اب ملک کے مختلف جگہوں پر اسے فالو کیا جا رہا ہے۔ جو نان اکیڈمک ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں ایک اہم شعبہ یہاں شعبہ ثقافت ہے۔ المعہد کا شعبہ ثقافت طلبہ کے اندر ہمہ جہت معلومات کی فراہمی کی کوشش کرتا ہے۔ جو کمپریہنسو نالج ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہاں ایکسٹینشن لیکچرز رکھے جاتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ پورے اکیڈمک ایئر میں ہمارے ایک سال میں آلموسٹ 60 to 70 ایکسٹینشن لیکچر رکھے جاتے ہیں، اور ان کا اس میں کچھ ٹاپکس جو ہے وہ ان کے اسپیشلائزیشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور کچھ کا تعلق ماڈرن نالج، ماڈرن ایجوکیشن سے، جیسے AI کے اوپر یہاں ورکشاپ ہوا، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کا یہ پہلا مدرسہ ہے جس نے پچھلے 3 سالوں میں آلموسٹ 1000 سے زیادہ علماء کو AI کے بارے میں اس نے ٹرین کیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں۔ اسی طرح ایک شعبہ یہاں ہے شعبہ تحقیق، جس کے تحت جو اسلامک منسکرپچرز ہیں عربی، ان کو زندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہت سی کتابیں یہاں سے شائع ہو چکی۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب جو پوری دنیا کے ممتاز اسکالر تھے، اور ہمیں فخر ہے کہ ان کا تعلق اسی سرزمین سے تھا، جب ان کی وفات ہوئی تو اس کے بعد المعہد پہلا ادارہ ہے جس نے ان کے نام سے ڈاکٹر محمد حمید اللہ چیئر کے نام سے ایک شعبہ تحقیق قائم کیا، جس کے تحت علوم حدیث اور حدیث کی کتابوں پر اور مخطوطات پر کام کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے ایک معروف فقیہ، اسلامک جورسٹ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پوری دنیا نے ان کی صلاحیت اور مہارت کا نہ صرف اعتراف کیا بلکہ انہیں داد دیتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد المعہد کے شعبہ تحقیق میں قاضی مجاہد الاسلام قاسمی ریسرچ چیئر قائم کیا گیا، جس کے تحت فقہ کے مخطوطات پر کام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح المعہد کا جو دارالافتاء ہے، فتویٰ سینٹر ہے، یہ ہندوستان میں اور پوری دنیا میں اس حیثیت سے مشہور ہے کہ جتنے معاصر مسائل ہیں، جو جدید ایشوز ہیں، کنٹمپرری ایشوز ہیں، چاہے وہ فائنانس، ٹریڈ، بزنس سے ریلیٹڈ ہوں یا فیملی لا سے ریلیٹڈ ہوں، ان کے بارے میں المعہد کا دارالافتاء بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور پوری دنیا سے ہمارے پاس سوالات آتے ہیں۔ یہاں المعہد میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے توسیہ کا، جو مدرسے ڈونیشن وغیرہ جمع کرتے ہیں تو ان میں آتھینٹک، نان آتھینٹک کا فرق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ہر سال 300 کے قریب مدرسوں کو ہم لوگ سرٹیفکیٹ پورے تحقیق کے بعد فراہم کرتے ہیں۔ المعہد کا جو سلیبس ہے وہ جو اسپیشلائزیشن کے کورسز ہیں وہ گلوبل لیول پر جو اسلامک یونیورسٹیز کا سلیبس ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستانی مزاج و مذاق کی چیزوں کو شامل کر کے بنایا گیا ہے۔ دینی اور عصری تعلیم کا امتزاج آپ یہاں دیکھیں گے۔ جو اسپیشلائزیشن کے سبجیکٹ ہیں ان کے ساتھ کمپلسری سبجیکٹ طلبہ کے لیے جو رکھے گئے ہیں اس میں انگلش لینگویج ہے جو ہر ڈپارٹمنٹ میں ایز اے کمپلسری سبجیکٹ ہے۔ اسی طریقے سے قانونی مطالعات، لیگل لٹریسی یہاں کا سلیبس کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ جنرل نالج، انڈین ہسٹری، پری اینڈ پوسٹ مسلم ایرا دونوں کو شامل کیا گیا ہے۔ کمپیوٹر لٹریسی، یہ 4-5 ماڈرن ایجوکیشن کے سبجیکٹ ہے جو تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، اسکالرس کے لیے کمپلسری ہے۔
ان تمام کوششوں کے ذریعے سے اب تک جو نشانے حاصل کیے جا سکے، جو اچیومنٹس ہیں، اس پر میں ہلکی سی روشنی ڈال دوں۔ تقریباً 3,500 اسکالرز یعنی متخصصین اور ایکسپرٹس المعہد سے اب تک فارغ ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں نے سیکنڈ ایئر میں جن بچوں کو ہم انرول کرتے ہیں ان سے ہم ریسرچ تھیسز لکھواتے ہیں، جو 320 ٹاپکس پر اب تک ریسرچ تھیسز لکھی گئی ہیں۔ ان کا اگر مجموعی اندازہ دیکھا جائے تو 1,00,000 صفحات سے زیادہ کا ریسرچ ورک ہو چکا ہے الحمدللہ۔ یعنی یہ 25 سال کا ڈیوریشن کوئی بہت بڑا وقت نہیں ہوتا، لیکن اس میں یہ ٹارگٹس اچیو کیے گئے۔ المعہد کا جو ویژن ہے یہ نہیں ہے کہ ہمارے طلبہ یہاں سے پڑھ کر جا کر صرف مدرسوں ہی میں اپنے آپ کو محدود کر لیں، بلکہ زندگی کے جس شعبے میں علماء کی ضرورت ہو وہ وہاں پہنچے اور وہاں جا کر دین کی خدمت کریں۔ اس اعتبار سے جو ہمارے فارغین ہیں وہ پورے ملک میں جتنے بڑے دارالافتاء ہیں اس میں باضابطہ ان کو اہمیت کے ساتھ اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پورے ملک میں فیملی ایشوز کو سالو کرنے کے لیے دارالقضا قائم کرتا ہے۔ 94 دارالقضا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت قائم ہے۔ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں امارت شریعہ ہے، اس کے کئی درجن دارالقضا قائم ہیں۔ تو ان دارالقضاؤں میں ہمارے فارغین جو ہے ایز اے قاضی اپوائنٹ کیے گئے ہیں، اور اکثر ان کا رپورٹ کارڈ بہت ہی زیادہ اچھا ہے، اسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ٹیچنگ میں جتنے بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، ادارے ہیں، ندوۃ العلماء سے لے کر گجرات اور ساؤتھ انڈیا، نارتھ انڈیا کے ادارے، ہر جگہ ہمارے فارغین بحیثیت ٹیچر ہیں۔ تحقیق اور ریسرچ کا کام ہے۔ آپ جانتے ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی ہندیہ کے نام سے فقہ کا انسائکلوپیڈیا بنایا تھا، اور وہ کہا جاتا ہے کہ اپنے دور کا اور اس سے آگے پیچھے کا سب سے بڑا انسائکلوپیڈیا تھا، اور کلیکٹیو اجتہاد کو بنیاد بنا کر انہوں نے کام کیا تھا۔ اس کو ایڈٹ اور اس کو نئے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 8 جلدیں اس کی چھپ چکی ہیں، مزید جلدیں انشاءاللہ آئیں گی۔ اسی طریقے سے معہد نے یہ خواہش کی کہ ہمارے فارغین لا اور جوڈیشری سے جڑے، تو پچھلے 10 سال میں معہد کی کوششوں اور ان کی ترغیب سے 2 درجن کے قریب طلبہ وہ ہیں جو پورے ملک کے الگ الگ عدالتوں میں ایز اے لائر یا پھر لا یونیورسٹیز میں ایز اے اسکالر پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ دلی بار ایسوسی ایشن میں ہمارے جو فارغ ہیں وہ ابھی ممبر ہیں، لکھنؤ میں ہیں، الہ آباد میں ہیں، حیدرآباد میں ہیں، اور پورے ملک کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں۔ اسی طرح جرنلزم میں 2 درجن سے زیادہ ہمارے گریجویٹس کام کر رہے ہیں، اردو، ہندی، انگلش، تیلگو، ان تمام ہاؤسز میں۔ آئی ٹی میں ہیں، جو ملک کی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، چاہے وہ حیدرآباد سے لے کر پورے دلی تک، ان میں ہمارے طلبہ بحیثیت اسکالر یا بحیثیت پروفیسر کام کر رہے ہیں، انٹرنیشنل یونیورسٹیز تک پہنچے ہیں۔ المعہد کا ایک بہت بڑا اچیومنٹ یہ ہے کہ یہاں چند سالوں کے فاصلے سے تھوڑے ڈیوریشن سے کچھ سیمینار رکھے جاتے ہیں۔ سیمینار کا مقصد خانہ پوری نہیں ہے، وقت کا ضیاع کرنا نہیں ہے، یا ناموری نہیں ہے، بلکہ ان سیمیناروں کا انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسے موضوع پر کانٹینٹ ڈیولپ کر دیا جائے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہو۔ سن 2010 یا 11 میں انٹرنیشنل قرآن مجید سیمینار حیدرآباد کی سرزمین پر ہوا۔ اس وقت عالم اسلام کے، مسلم ورلڈ کے سب سے بڑے محدث ہے علامہ شیخ محمد عوامہ، وہ تشریف لائے تھے، اور تقریباً 1 درجن سے زائد عرب علماء حاضر تھے۔ شیخ عوامہ کا یہ تاثر تھا کہ میں پوری دنیا کے سیمیناروں میں شریک ہوتا ہوں، قرآن مجید پر اتنا زیادہ کمپرہنسو اور اتنا ڈیپ سیمینار میں نے نہیں دیکھا۔ یہ ان کے تاثرات تھے اس سیمینار کے بارے میں۔ اس سیمینار کے پورے مقالات اور ریسرچ پیپرز کا 1000 صفحات پر مجموعہ تیار ہو چکا تھا اور پرنٹ ہو چکا ہے، اور پوری دنیا نے اسے داد تحقیق دی۔ اسی طرح 2016 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اینڈ ماڈرن ایج کے نام سے ایک سیرت پر سیمینار کیا گیا۔ جتنے کنٹمپریوری ماڈرن ایشوز ہیں، چاہے وہ انوائرمنٹل ڈس آرڈر سے ریلیٹڈ ہو، انٹرفیتھ ڈائلاگ سے ریلیٹڈ ہو، مسلم نان مسلم ریلیشن شپ کے حوالے سے ہو، مائنورٹیز کے ریلیٹڈ، ان تمام پر سیرت کی روشنی میں لٹریچر تیار ہوا۔ بہت ہی عمدہ لٹریچر ہے، وہ بھی طبع ہو چکا۔ اب 2025 میں ایک بہت اہم سیمینار ہونے جا رہا ہے نیشنل لیول کا، حضرت مولانا خالد صفی رحمانی صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے۔ جو معہد کا لٹریچر اب تک تیار ہوا ہے اور اس کا 4 یا 5 ایریا ہے۔ سب سے اہم ایریا ہے تعارف اسلام، the introduction of Islam and preaching of Islam۔ چنانچہ آج کے ایسپیکٹ کے مطابق، نیڈز کے مطابق لٹریچر کو ڈیولپ کیا گیا ہے۔ اسی طرح قانون شریعت جو ہے، جو سب سے زیادہ نشانے پر رہتا ہے اینٹی اسلام فورسز کے، اس پر بہت زیادہ کام کیا گیا۔
اس کی حکمت، اس کی وزڈم، کس طریقے سے ہم اس کو آج کی دنیا سے ایلابریٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مہت کا لٹریچر دفاع اسلام اور اسلاموفوبیا پر، آج میں بغیر کسی ایگزیجریشن اور مبالغے کے بات کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان میں اگر کسی ادارے میں سب سے زیادہ اسلاموفوبیا کے خلاف کام کیا گیا ہے تو اس ادارے میں جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے سماجی مسائل ہے، چاہے وہ فیملی لا سے ریلیٹڈ ہو، طلاق ہے، خلا ہے، عورتوں کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، بوڑھوں کے حقوق ہیں، ان تمام چیزوں پر المہد پر میں لٹریچر تیار کیا گیا۔ معاشی مسائل کو ہم عام طور پر اگنور کر دیتے ہیں مذہبی اداروں سے، یہاں باضابطہ اسلامک بینکنگ فائنانس کا سبجیکٹ سلیبس میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسلامک بینکنگ فائنانس کے اوپر ریسرچ کی ایک سیریز ہے جو ماڈیولز آف اسلامک بینکنگ فائنانس ہے، اس پر سپریٹلی کام کیا گیا ہے اور اس کو ایلابریٹ کیا گیا ہے آج کے ٹرمز، آج کے مارکیٹ، آج کے رولز اور ریگولیشن سے۔ زبان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں جو ریسرچ پیپر سبمٹ کیے گئے ہیں وہ اردو، عربی، انگریزی اور بنگالی ان زبانوں میں ہیں، اور جو ہمارا لٹریچر ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے وہ ان تمام زبانوں کے علاوہ ہندی، انٹرنیشنل لینگویجز میں فرینچ، بنگالی، پرشین، اور جو ریجنل لینگویجز ہیں اس میں تیلگو ہے، ملیالم، کنڑ، تمل، ان زبانوں میں یہ کام ہوا ہے۔ بہرکیف ہم یہ کہتے ہیں اور بلا شبہ ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہے ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ یہ چھوٹی سی داستان تھی اس 25 سالہ ادارے کی، اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے اور مزید اسے کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی تھوڑی سی میں ہے اور یہی چھوٹا سا میں خانہ، اسی سے رند راز گنبد مینا سمجھتے ہیں۔ بہت ہی مختصر وقت میں مولانا محمد عمر عابدین صاحب نے المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد کے اہم شعبوں اور اس کی اہم جو اچیومنٹس رہی ہیں ان کا تعارف کرایا اور اس سلسلے میں ایک اہم خطاب پیش کیا۔ اب اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس اہم اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں فقیر العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ۔ ہم مولانا سے آپ کے صدارتی کلمات سنیں گے۔ مولانا اس وقت ملت اسلامیہ انڈیا کی قیادت فرما رہے ہیں، آل انڈیا مسلم وسلہ بورڈ کے صدر ہیں، اور صدر تو ابھی چند سالوں پہلے آپ اس بورڈ سے اس پلیٹ فارم کے صدر بنے، ایک لمبے عرصے سے آپ ملت کی قیادت فرما رہے ہیں، بورڈ کے پلیٹ فارم سے بھی مختلف حیثیتوں سے، اور فقیہ ہونے کی حیثیت سے، جیورسٹ ہونے کی حیثیت سے آپ کو پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ کی کتابیں 70-80 سے زائد ہیں اور مختلف زبانوں میں ان کے ترجمے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ ایک کامیاب تھنکر اور ایک مصنف ہیں، لیکن آپ کی ایک حیثیت جو عام طور سے لوگوں کے سامنے نہیں آتی کہ اپنی اتنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود بھی طلبہ کی تربیت میں اور ان کے مستقبل کو سنوارنے میں آپ نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اور اپنی مصروفیات کے باوجود بھی اس کے لیے کسی طرح وقت نکالتے ہیں، اور تدریس اور ٹیچنگ اور طلبہ کے سامنے محاضرات اور لیکچرز کے ذریعے سے اپنے افکار اور موقف کو پیش کرنا آپ کا محبوب مشغلہ ہے۔ اور اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ آپ نے دیکھا کہ مولانا کی اور یہاں کے دیگر اساتذہ کی محنتوں سے طلبہ نے اپنے اندر کیسا گہرا شعور پیدا کیا ہے۔ میں بصدر ادب و احترام حضرت مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ مولانا اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا صدارتی خطاب پیش کریں۔